شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند دنوں سے کچھ دوست سوال پوچھ رہے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز ہے ناجائز، اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کوئی دوست یوٹیوب پہ نیٹ پہ یہ چیز وائرل کر رہا ہے کہ یہ قربانی نہیں ہوتی، یہ سنت کے خلاف ہے وغیرہ وغیرہ۔ حضرات گرامی، جو چیز کھانے میں حلال ہے وہ قربانی میں بھی حلال ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھینس کی قربانی یا بھینسے کی قربانی نہیں دی، تو ایسی ہزاروں چیزیں ہیں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام نہیں کیا مگر وہ جائز ہے۔ اس کی مثال لے لیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چائے نہیں پی، انڈا وغیرہ نہیں کھایا۔ یہ جو آج کل کی سارے جوسز ہیں، ان میں سے آپ نے کوئی جوس نہیں پیا، یہ آم کا جوس ہے، یہ کیلے کا جوس ہے وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح اور بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زیر زندگی میں ایسا نہیں کیا۔ تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ چونکہ عرب میں بھینس نہیں تھی تو اس لیے اس کی پریکٹیکل قربانی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں تھی۔ ہاں، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ کون سی قربانی بہتر ہے یا حضور کی سنت، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ کو پتہ ہے، بکرے وغیرہ کی قربانی بھی دی ہے، اونٹ کی قربانی اور حکم بھی دیا ہے، گائے کی قربانی وغیرہ، تو یہ سب قربانی جائز ہیں۔ اسی طرح چونکہ عرب ایریا کے اندر بھینس نہیں تھی مگر چونکہ حلال جانور ہے، ہم شادی بیاہ پہ اس کا گوشت کھاتے ہیں، تو حضرات گرامی وہ چیز جس کو اسلام نے حرام نہیں کہا مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور نے یہ کام نہیں کیا تو ہم بھی نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، سنت پہ عمل کرنا چاہیے، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا ہے اس کام کو کرنا چاہیے، لیکن کچھ ایسے کام ہیں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف خصوصی آپ کی شان ہے اور آپ ہی نے ہی کیا ہے۔ اس کی سادہ سی مثال ہے کہ آپ نے جو اپنی شادیاں مبارک جو ہیں، آپ کی 11 بیویاں آپ کی، تو کس سمتی کی یہ ہو سکتی ہیں؟ یہ کس کو اجازت ہے کہ حضور نے کیا ہے؟ یہ بیس بنا لینا کہ حضور نے کیا ہے تو ہم کریں گے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت کچھ کیا ہے جو ہم نہیں کر سکتے۔ حضور کی زندگی میں دیکھیں تو اتنے کام آپ نے کیے ہیں جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم کر سکتے۔ اس لیے اس قسم کی ویڈیو بنانا اور اس قسم کی رانگ انفارمیشن جو ہے وہ ڈیلیور کرنا، یہ انتہائی مذاق ہے، اور اسلام کی یہ کوئی خدمت نہیں ہے بلکہ دین کے ساتھ یہ مذاق ہے۔ لوگ کیا کہیں گے کہ شروع سے جو لوگ اس کی قربانی دیتے چلے آ رہے ہیں، وہ آج کیا کہیں گے؟ ہماری قربانی نہیں ہے۔ تو خدا را ایسے لوگ جن کے پاس پوری معلومات نہیں ہیں اور اچھی طرح دین کو نہیں سمجھتے، وہ ایسی باتیں نہ کریں۔ چند ایک کتابیں پڑھ کے اور ایک دو حدیث سے پڑھ کے انہیں کو پتہ ہی نہیں ہے، جس طرح قرآن مجید کے آیات کچھ ناسخ ہیں کچھ منسوخ ہیں، اور قرآن سے کوئی پڑھ کے کہ جی یہ دیکھو قرآن میں لکھا ہے، اسے یہ پتہ ہے یہ کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے، یا اس پہ عمل ہوگا نہیں ہوگا۔ اس لیے حدیث کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن پہ حضور نے جو کام کیا بعد میں ہم نہیں اس پہ کام کر سکتے، یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کام کیے جو ہم اس پہ پورا نہیں اتر سکتے۔ حضور کے جو سنتیں ان پہ عمل کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔